बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। आपकी दुआओं का सिलसिला जारी है और आपके मैसेजेस हमें मिलते हैं, आपके और ऐसे जो आप हमें सोशल मीडिया पे लिख देते हैं वो कमेंट्स हमें मिलते हैं, अच्छा लगता है और फिर दिल करता है कि मज़ीद मेहनत की जाए, मज़ीद ऐसे काम किए जाएं कि हम दीन की दावत के हवाले से, किसी की खैर खाई के हवाले से, किसी की उलझन दूर करने के हवाले से और किसी के शरई सवालात के जवाबात या ख्वाबों की दापीर या मदद के हवाले से अगर कुछ भी कर सकते हैं तो हम ज़रूर करें। एक अच्छी वाइब रहती है जी। इसी उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आगाज़ में आपको पता है कि आप और मैं आजकल बहुत मसरूफ़ रहते हैं, फॉर नो रीज़न भी मसरूफ़ रहते हैं। किस में? अपने मोबाइल में, अपने इस गैजेट में हम इतना मसरूफ़ रहते हैं कि अपने दोस्त, अहबाब, जानने वाले, ऑफिस हो, कोई पब्लिक प्लेस हो, ट्रैवल हो, बच्चे हों, फैमिली के साथ बैठे हों, गेट टुगेदर में हो, हम मोबाइल को छोड़ते ही नहीं। अब तो ये कहना पड़ेगा कि मोबाइल हमें छोड़ता ही नहीं। मोबाइल को इतना इस्तेमाल करते हैं हम कि हम ये भी नहीं सोचते कि बच्चों को वक्त देना है, हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत है। क्वालिटी टाइम के नाम पे हम चंद एक मिनट देते हैं, 10, 15, 20 मिनट, और फिर से मोबाइल में हम गुम हो जाते हैं। ये अक्सर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि बच्चों को अगर आप टाइम ही नहीं देंगे, मोबाइल में मगन रहेंगे, तो बच्चों में ना खुद एतमादी होगी, ना बच्चों का ब्रॉटअप, उनकी तरबियत उस तरह से हो सकेगी, ना ही बच्चे मुस्तकबिल में कोई ऐसी शख्सियत बन सकेंगे जो एक मजबूत शख्सियत हो। और आपको पता ही क्यों होता है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी ना अदा करने की वजह से होता है। हम ट्रैवल पे जाते हैं, हम देखते हैं कि हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या प्लेन में बैठे हैं या अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं या पब्लिक प्लेस पे कहीं से गुजरते हुए देखते हैं, तो वालिदैन अपने मोबाइल में मसरूफ़ हैं, बच्चे अपने मोबाइल में मसरूफ़ हैं। और अगर बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो फिर वो बच्चे कहीं इधर उधर देख रहे होते हैं और फिर बोरियत का इज़हार करते हैं। और अगर वालिदैन हमसे पूछते हैं कुछ तो हम सरसरी हाँ ओके ठीक है, चुप करके बैठ जाओ, ऐसी बात करके उनको इग्नोर कर देते हैं, स्नप कर देते हैं। ये भी गलत है। अगर ऐसे ही होता रहेगा तो बच्चे हमसे दूर हो जाएंगे, और अगर बच्चे दूर होंगे तो हमारा मुस्तकबिल, आने वाला कल उतना रोशन नहीं होगा। सो मोबाइल से दूर रखिए, मोबाइल को दूर रखिए। ऑल्दो कि इससे दूरी मुमकिन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लाजमी करना चाहिए। वक्त की ज़रूरत भी है, आने वाले वक्त को कंपीट करने के लिए, इस दौर में चलने के लिए एक ज़रूरी हद तक ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन ये ना करें कि आप अपने मोबाइल में बिजी हैं और बच्चे आपके पास बैठे हैं और आप उनको वक्त नहीं दे रहे। बच्चों को वक्त दें, मोबाइल आपके बच्चे नहीं हैं, हमारी जिम्मेदारी जिसको अदा करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही ये आज की बात है, खूबसूरत आगाज़ है, और आगाज़ में आपको पता है कि मैं अपने प्रोग्राम का, आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट बताया करता हूँ। तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम, आज का वजीफ़ा वो बताया जाता है। आपके सवालात जवाबात के लिए लाइव कॉल्स हम लेते हैं, और आज की किताब मुस्लिम लाइब्रेरी में जो किताब का इजाफा होता है वो आपको बताया जाता है। और मौजू टॉपिक ऑफ द डे, जिसको मैंने आगाज़ में ही थोड़ी तमहीद ले ली, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि बच्चों को वक्त दें, मोबाइल आपकी औलाद नहीं है। इस पे बात करेंगे और हम दो नात भी शामिल किए जाएंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज में मौजूद हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जो मेहमान हमारे साथ तलावत कुरान करीम के लिए मौजूद हैं, 9 उम्री में, बिल्कुल माशाल्लाह यंग हैं अभी, और अल्लाह ताला इनके नेक मुकद्दर करे, इनको तरक्कियां दे। एंड बैनुल अक़वामी मुकाबला हुआ है रिसेंटली, जिसमें तमाम सूबों ने हिस्सा लिया है। तमाम सूबों के काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, मैंने वीडियो भी देखी है, मैंने डिटेल्स भी पढ़ी हैं। तो माशाल्लाह ही इज़ ऑन टॉप फर्स्ट, यानी कि पहले नंबर पे आए हैं। इन्होंने ये मुकाबला विन किया है। इनसे हम डिटेल में बात भी करेंगे। कुछ देर बाद इनके वालिद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो इनके उस्ताद भी हैं, उनको भी शामिल करेंगे और जानेंगे कि क्या वो मोबाइल को टाइम नहीं देते, और आज के दौर में उन्होंने अपने बच्चों को इतना वक्त दिया है, अपने बेटे को इतना वक्त दिया, और माशाल्लाह वो तरक्की की मनाजिल में है, कुरान के साथ जुड़े हैं, दीन के साथ जुड़े हैं। तलावत कुरान करीम में इन्होंने पहला नंबर वहाँ पे हासिल किया, कॉन्टेस्ट विन किया है। इनको हम वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला सलमान शाकिर, कौमी अवार्ड याफ्ता हैं। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी वो ऐनक कहाँ है, वो नहीं नजर आ रही आज बगैर ऐनक के। चले, आपको बहुत मुबारक हो, बहुत ज्यादा आपको हम वेलकम करते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा लगा हमें कि आप आए। तो मुकाबला कैसा रहा आपका? उस मुकाबले में काफी बच्चे थे? बहुत बच्चे थे, बहुत सख्त मुकाबला था। अच्छा, लेकिन आपने उसको नरम कर लिया, आपने जीत लिया उसको। हाँ, चले माशाल्लाह, आपसे बहुत सी बातें होंगी। और इनके साथ
ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر، آپ کے سوالات کے جوابات دینے والے ہر دل عزیز شخصیت، ان کو بھی وارملی ویلکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ رب العالمین۔ خوددار ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ قاری صاحب کیا بات ہے، کیا خوبصورت انعام لے کے آئے ہیں، جیتے ہیں اسٹیج میں۔ اللہ تعالیٰ مزید عزتیں دے۔ آمین آمین۔ ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اور ترقیاں دیں گے۔ لے جی، بہت سی باتیں کریں گے، لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، آپ کا پروگرام صبح وطن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے۔ آج بھی ہمیں تعاون حاصل ہے، اور تعاون کرنے والوں میں کون کون شامل ہیں جان لیجئے۔ صوفی سپر ڈٹرجنٹ پاؤڈر، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالسلام انٹرنیشنل کے تعاون سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ نے ہمیں کال کرنی ہے۔ کال کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرما لیجئے 042111700 یعنی 042111700 اور 000 اس پر ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے، لیکن پلیز برائے مہربانی تاڑا بہت شکریہ ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں، بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ واٹس اپ نمبر جس پہ آپ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں آڈیو اور ریٹن کی صورت میں 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000۔ اس کے علاوہ خوابوں کی تعبیر کے لیے بھی آپ ہمیں آڈیو اور ریٹن میسج کر سکتے ہیں، نوٹ فرما لیجئے 0321-0241-000 0321-0241-000 اس پہ آپ ہمیں میسیجز بھیج سکتے ہیں۔ قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها
سبحان اللہ سبحان اللہ. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب خلاصہ بیان کیجئے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب محترم نے 2 جگہ سے تلاوت فرمائی ہے. دونوں جگہ پہ اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے. پہلے مقام پر اللہ رب العزت نے مال اور اولاد جی 2 عظیم ترین نعمتوں کا ذکر کیا ہے، بشرطے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ان کو خرچ کیا جائے، ان کو استعمال کیا جائے. جی اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے منہ موڑ لیا جائے تو یہ دونوں نعمتیں انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں. اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہ کیا جائے تو بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی آزمائش ہے. اور اگر اللہ نے اولاد دی ہو اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی تو یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اس لیے اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ مال کو خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری مہلت ختم ہو جائے. جی موت کا وقت آ جائے تو پھر تم کہو گے کہ مجھے اللہ ایک لمحہ ہی دے دے تو میں تیری راہ میں خرچ کر کے نیکیاں کما کے تیری فرما برداری کر کے آؤں گا. تو اللہ کہتے ہیں پھر ایک لمحہ بھی کسی کو نہیں ملے گا. تو اس سے پہلے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اپنی اولاد کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنانا ہے. جس طرح ماشاءاللہ ہمارے ننھے منھے قاری صاحب آپ بہترین قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، تو والدین کی نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ قرآن پڑھتے رہیں اور پڑھاتے رہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے باقاعدہ مومنوں کو حکم دیا ہے کہ خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو. اس پر بڑے سخت قسم کے فرشتے مقرر ہیں اور اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اور اندازہ لگائیں جس آگ کو بھڑکانے کے لیے پتھر ڈالے جائیں وہ کتنی شدید ہوگی اور اس میں انسان کا کیا بنے گا. تو انسان بھی اس آگ میں ڈالے جائیں گے. اس لیے فرمایا مومنو خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچا لو. اللہ تعالی ہم سب اس کو جہنم سے آزاد فرما دے اور ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. لیں جی آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں اور دیکھیں یہ کتاب ہے جی آج کی. یہ دیکھیے اصول تفسیر سوالن جوابن. یہ جی قرآن کریم کی تفہیم کے لیے اصول تفسیر کو جاننا لازم ہے اور قدیم اور دور حاضر کے کئی اہل علم نے اس موضوع پر لکھا ہے. یہ کتاب یونی قواعد پر مشتمل ایک قیمتی سرمایہ ہے اور اس میں عام فہم انداز میں سوال اور جواب کی شکل میں اصول تفسیر بیان کیے گئے ہیں. اپنی اسی افادیت کے پیش نظر یہ کتاب کئی دینی اور عصری علوم کے اداروں میں شامل نصاب ہے. آج کی مسلم لائبریری کی کتاب اصول تفسیر سوالن جوابن. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شورومز پہ، تمام آؤٹلیٹس پہ یہ دستیاب ہے. اور اگر آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی. آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا گیا ہے. اس کو یہاں ڈسپلے کرتے ہیں اور تھوڑا سا ادھر کر لیتے ہیں مزید جی. یہ آج کی کتاب ہو گئی اور آج کی کتاب کے ساتھ آج کا کرنے کا کام بھی فوری طور پہ جان لیتے ہیں جی. آج آپ بچوں کے بارے سے بات کر رہے تھے کہ بچے آپ کا قیمتی سرمایہ ہے، موبائل نہیں ہے. تو ان بچوں کو اس قیمتی سرمایہ کو سنبھالنے کا ذریعہ ہم نے بہترین گھر، اس کے اندر بہترین سہولتیں، اچھے سکول، اچھے ٹیچر، ہر چیز ہم مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی. لیکن ایک چیز جس کی طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے اس کی طرف توجہ مبذول کرانا مقصود ہے جی. اور وہ ہے کہ ان بچوں کے لیے دعائیں بہت اہم ہیں.
والدین کو بچوں کو دعائیں دینی چاہیے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان کی دعا کا تذکرہ ہے، اور اس کا اثر دیکھیں کیسا پھر ہوا ہے۔ نانی جان کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی مریم علیہ السلام، تو نانی جان نے دعا کی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور جو اس کی اولاد ہو، ابھی دنیا میں نہیں آئی، ابھی تو بیٹی بھی پیدا ہوئی ہے، جی تو فرمایا کہ اللہ میں اس بیٹی کو اور جو اس کی اولاد ہو تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان مردود ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ جی تو پھر یہ دعا لگ گئی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ان کی والدہ محترمہ کو بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی چیخ مار کے روتا ہے۔ نانی دادی کہتی جی بھوک لگی، بچے کو دودھ پلاؤ فٹافٹ، بھوک سے نہیں روتا، وہ شیطان کہتا ہے لو جی میرا ایک اور دشمن پیدا ہو گیا، وہ آ کر پسلیوں میں مارتا ہے، اچھا انگلی مارتا ہے یا کسن مارتا ہے، کچھ چیز مارتا ہے جس سے بچہ چیخ مار کے روتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت مریم کی والدہ کی دعا کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اس مکے سے بچ گئے ہیں۔ باقی دنیا کے ہر بچے کو یہ پٹائی ہوتی ہے پیدا ہوتے ہی، اچھا شیطان حرکت کرتا ہے، اس کے پیدا ہوتے ہی ضرور مارتا ہے اور ہر بچہ روتا ہے۔ صرف محفوظ رہے ہیں تو اس دعا کی بدولت حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک تو اس لیے ہمیں بھی اپنے بچوں کو دعائیں دینی چاہیے، دنیا کی خیر و بلائی کی، آخرت کی خیر و بلائی کی، برکتوں کی، رحمتوں کی، اور بد دعائیں جو ذرا ذرا بات پر مائیں دیتی ہیں نا، ان بد دعاؤں سے رک جانا چاہیے اور اپنی اولاد کو بچا لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آج کا وظیفہ کرنے کا کام پتہ چل گیا۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ محمد عمیر صاحب ہیں نواب شاہ سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جی، آپ نے کال کیے، شکریہ، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے عمیر بھائی؟ جی سر، یہ سوال ہے، جی سوال یہ ہے کہ جو کسی جاندار کی تصویر بنانے کے متعلق جو حدیث میں وعید آتی ہے، اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ اس حوالے سے ہم نے دو باتیں سنی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وعید تب ہے کہ اگر ہم تصویر کو ہاتھ سے بناتے ہیں، ابھی کچھ اہل علم سے یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ یہ ہاتھ سے بنائی گئی تصویر ہو یا کیمرے سے بنائی گئی تصویر ہو، دونوں کے لیے مطلب یہ وعید ہے۔ اس حوالے سے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے کال کیا۔ ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے اس سوال کا، لیکن ہم اسے تھوڑا سا کم ہی کر لیتے ہیں۔ جاندار کی تصویر ہوتی ہے، ہاں جی بالکل، کیمرے سے بنائیں، برش سے بنائیں، پہلے دور میں برش اویلیبل تھا، ہاں جی، اب اس کی جدید شکل آ گئی ہے کیمرہ، اب تو موبائل کے اندر بھی کیمرہ ہے، اب تو الگ سے کیمرہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو تصویر ہی ہے، خواہ وہ برش سے بنے، خواہ وہ کیمرے سے بنے، جیسے بھی بنے۔ کیمرہ بھی تو ہاتھ سے ہی چلتا ہے، اس میں بھی ہاتھ کا استعمال تو ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال تصویر کی حرمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث تصویر کی حرمت پر ہیں وہ سب اس پر فٹ آتی ہیں۔ تو بلا ضرورت، بلا شرعی ضرورت کے تصویر سازی حرام ہے، منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اور وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ سوال پوچھا گیا ہے مفتی صاحب، لکھنے والے نے لکھا ہے علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ اہل علم گھرانوں میں برائیاں ہوں گی، اور کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ہو تو رہا ہے جی، لیکن علامات قیامت میں سے ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے پوچھا گیا کہ شوہر نے بلا وجہ بیوی کے علاج یا تعلیم پر پابندی لگائی ہو اور عورت ایسا کر لے تو کیا وہ نافرمانی کی مرتکب ہوگی؟ کیا تعلیم پر علاج پر پابندی لگائی ہو، علاج پر بھی؟ جی بلا وجہ، وہ بھی سبحان اللہ۔ ہاں، انسان کی ضرورت ہے، اگر وہ بیمار ہے تو وہ علاج تو کرائے گا، بلکہ خاوند کے اس کے فرائض میں شامل ہے کہ بیوی کا علاج کروائے۔ تو جائے کہ وہ اس کو روک دے کہ تو علاج ہی نہ کروا، یہ تو غلط بات ہے۔ البتہ علاج کروانے کے طریقے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے ان کو، کہ وہ طریقہ کو ایسا ہو جو نقصان دہ ہو، ثابت ہو رہا ہو، تو وہ بیوی سے روکے کہ آپ یہ علاج چھوڑ کے دوسرا کروا لیں، تو پھر تو ممکن ہے۔ اور اگر وہ ٹوٹلی علاج سے روک دیں کہ تو مرتی ہے تو مر جا ہماری طرف سے، لیکن علاج نہ کروا، تو یہ تو ظلم ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ تعلیم،
अगर तालीम बीवी बच्चों की परवरिश में, उनकी जी। तरबियत में रुकावट बन रही हो जी तो फिर खामद को हक हासिल है कि वो उसको रोक भी सकता है। ठीक है। और अगर घरेलू मसाइल तमाम अच्छे बेहतरीन चल रहे हैं, बच्चों की तरबियत भी हो रही है, परवरिश भी हो रही है, तो उसके साथ साथ वो बीवी कुछ पढ़ना चाहती है, कोई आगे लर्न करना चाहती है, तो फिर कोई इजाजत दे दे खामद। ठीक है। और अगर बीवी ऐसा करती है तो नाफरमानी के जुमरे में नहीं आती? नहीं, अगर वो खामद की इजाजत के बगैर करती है और जी। घरेलू मसाइल बनते हैं, घरेलू तमाम सिस्टम डिस्टर्ब होता है, बच्चों की तरबियत खराब होती है, बच्चे मासियों को दिए हुए हैं और बेगम साहबा गई हुई हैं बाहर, तो बच्चों की तरबियत माँ की जिम्मेदारी है, मासियों की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक अगर इस तरह हो तो फिर खामद की नाफरमानी ही शुमार होगी। लेकिन जैसे उन्हें आगाज में लिखा कि बिला वजह, अगर बिला वजह है बिला वजह हो तो फिर नहीं। ठीक है। आगे पूछा कि मसनूई बाल लगाकर नमाज पढ़ने का शरई हुक्म क्या है? पहली बात तो कि मसनूई बाल लगाए क्यों है। जी अगर तो खातून है, उसकी अभी शादी होनी है, उसके बाल जड़ गए हैं, जी। मुकम्मल टेंड हो गई है, साफ हो गया सर, तो बतौर इलाज कुछ उलमा इकराम इसकी इजाजत देते हैं, वगरना ये धोखा है। वो खातून जिसके अपने बाल नेचुरल हैं और वो विग लगा लेती है या उनको बालों को लंबा दिखाने के लिए उसके अंदर बालों की मिलावट कर लेती है, तो ये हराम है, लेकिन नमाज हो जाएगी, नमाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। पूछा कि जो औरत इद्दत वफात गुजार रही हो, अगर वो उस दौरान इद्दत से पहले की तरह सोशल मीडिया पर सरगर्म हो तो उसका क्या हुक्म है? अगर तो वो एक मुसलमान औरत है जी और वो खामद की इद्दत भी गुजार रही है, तो फिर उसको इस तरह की एक्टिविटीज़ इद्दत के दौरान छोड़ देनी चाहिए। उसको सादगी के साथ घर में बैठना चाहिए, अल्लाह अल्लाह करे, अपने घरेलू मसाइल जो हैं घर के अंदर रहकर करे और सोशल मीडिया पर एक्टिव ना हो। सोशल मीडिया एक्टिविटी से मुराद उनकी क्या है? जी अगर तो टिकटॉक है, सोशल मीडिया एक्टिविटी से मुराद टिकटॉक बनाना है, वीडियोस बनाना है, तो ये तो कतन जायज़, तो इधर के दौरान तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोई जॉब करती थी जिससे उनके घर का सर्कल चलता है, मुआशी मसाइल हैं उनके, तो फिर उसको जॉब करने की इजाज़त है। ठीक है। ठीक है। एक कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। मुल्तान से कॉल कर रहे हैं हमारे भाई जमील अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई क्या हाल है? बिलाल नहीं जी, मेरा नाम नवीद निजामी है। फरमाइए। अच्छा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से। बात ऐसी है कि हमारी शादी को 2 साल 10 माह हो गए हैं, जी तो अल्लाह ताला औलाद नहीं दे रहा, मायूस भी नहीं हुए, इलाज सुन्नत है, इलाज भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो इसमें कोई वजीफा बताएं या कोई हिसाब किताब दिखा के बता दें। अच्छा, हिसाब और किताब वाले तो हम लोग नहीं है जी जमील साहब। हाँ जी, देना तो साहब का लगाते हैं। दुआ के लिए जरूर कहते हैं जी, अल्लाह ताला आसानियां करे, इलाज जारी रखे, अल्लाह आपको जी, जी। इस खुशी से नवाजे इंशाल्लाह। कितना अरसा हो वजीफा मैं अभी पूछता हूँ कि 2-2.5 साल हो गए तकरीबन, 1.5-2 कोई साल। अरसा नहीं हुआ मेरे भाई, अभी परेशान होने की क्या जरूरत है। जी अल्लाह ताला हमारे भाई को नेक साले औलाद अता फरमाए, बेटे भी दे और बेटियां भी अता फरमाए। आमीन। तो ये 2-2.5 साल तो कोई अरसा नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 20-20 साल के बाद भी अल्लाह ताला औलाद लोगों को दे देता है। तो ये दुआ के तौर पर रब्बे हबली मिनस्सालिहीन, रब्बे हबली मिनस्सालिहीन अपनी दुआओं में शामिल कर लें, अपनी नमाज में पढ़ा करें, सजदों में पढ़ा करें, अल्लाह से मांगे और तहज्जुद के टाइम उठ के मांगे, रब्बे हबली मिनस्सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक साले बेटे और बेटियां अता फरमा, तो अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है जी। वैसे मुझे बड़ा लगा कि उनका हिसाब किताब लगा के बता दे, तो मुफ्ती साहब ने बताया लाइटर नोट जो कहा, ये जी खैर मामला चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पूछा गया है, जो लोग कहते हैं इस्लाम को जदीद दौर के मुताबिक अपडेट होना चाहिए, इस नुक्ता नजर का शरई हुक्म क्या है? ये बड़ी दफा बात हुई है, कभी मेरी नशिस्त होती है लोगों से तो वो भी कहते हैं कि इस्लाम को अपडेट हो जाना चाहिए। मैं सिंपल एक बात कहता हूँ, बेहतर मुफ्ती साहब बताएंगे, अपडेटेड वर्जन जब से दुनिया कायम हुई है और जब तक कायम रहेगी अपडेटेड ही है। बाकी बेहतर बताएंगे मुफ्ती साहब जी। ये असल में यहूदियत और ईसाईयत से मुतासर लोग हैं जी कि जिनकी किताबें 25 साल के बाद अपडेट न्यू वर्जन आ जाता है, न्यू एडिशन आ जाता है और पुरानी चीज़ें वो निकाल के नहीं डाल देते हैं। तो इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाज़िल करदा वो निज़ाम है जो ता क़यामत चलना है। जी। और जैसे आपने कहा कि ये अपडेटेड ही है, ओ अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता रहन सहन तब्दील हो रहा है, वो अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है, वो होता रहेगा।
لوگوں کا سٹائل، لیونگ سٹائل بدلتا رہے گا، وہ بدلتا رہے گا، انسان بدلتے رہیں گے، لیکن اسلامی کی بنیادی تعلیمات، عبادات وہ سیم ہی رہیں گی۔ 1400 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھ کر دکھائی ویسے ہی آج بھی ہے، جیسے حج کیا آج بھی ایسے ہی، اور تا قیامت ایسے ہی رہے گا۔ اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور نہ ضرورت ہے، ضرورت بھی کوئی نہیں۔ البتہ لوگوں کے لیونگ سٹائل میں، لوگوں کے آنے جانے میں، لوگوں کے معاشرتی مسائل میں وہ تبدیلی، وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں نا وہ تمہارے لیے پیدا کی۔ پہلے اونٹوں پر سفر تھا، اب آپ ٹرین پر کر رہے ہیں جو 600 کلومیٹر پر آر جا رہی، جہازوں سے بھی تیز، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، استعمال کریں۔ پہلے آپ کے پاس سادہ سا نوکیا 3310 ہوتا تھا، 3310 ہوتا تھا۔ اب آپ جدید ترین موبائل بلکہ واچ لے کر بیٹھے ہیں جس میں تمام سہولتیں موجود ہیں، تو اسلام ان کی اجازت دیتا ہے، اور آپ کچھ کیا چاہیے، اور آپ اسلام کو اپ ڈیٹ کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بتائیں۔ مجھے مفتی صاحب کسی نے کہا کہ آپ اسلامک شو بھی کرتے ہیں اور پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، اب میں میں نے کہا بھائی پینٹ شرٹ منع ہے یا پینٹ شرٹ پینٹ شرٹ کے بارے میں ہمارے استاد محترم محدث وطن ہمارے پاکستان کے شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ پینٹ شرٹ جو ہے یہ ترکیوں کے لباس ہے، اور ترکیوں نے اس کو ایجاد کیا تھا، اور ترکی سے یورپ منتقل ہوئی ہے پینٹ شرٹ۔ وہاں پر ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو جینز کی پینٹ ایجاد ہوگی، ذرا موٹی ہوتی ہے، ذرا سردی کم لگتی ہے، تو یہ پینٹ شرٹ مسلمانوں کا لباس ہے، اس کو غیر مسلموں کا لباس آپ قرار نہیں دے سکتے۔ چلے شکر ہے جی، بات کلیئر ہو گئی، یہ میں کلپ محفوظ رکھ لوں گا، اب اگر مجھے کسی نے کہا میں فارورڈ کر دوں گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ ترکیوں کا اصل میں لباس ہے جو ڈھیلا ڈالا، تھوڑا ہم تھوڑا سا ٹائٹ پہنتے ہیں، تھوڑا سا معیوب لگتا ہے، وگرنہ یہ ترکیوں کا لباس ہے اور مسلمانوں کا لباس ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے جی۔ السلام علیکم، خنسا بھاولپور سے کال کریں جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ جی جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹی وی کی آواز نہیں آپ نے بند کی ابھی تک، ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور پوچھیں کیا پوچھنا ہے آپ نے۔ میں یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ خواتین مطلب جو طالب علم ہیں، مدرسے کی طالب علم ہیں، وہ دوسری خواتین کو درس دینا چاہیے جو مطلب دین کی سمجھ نہیں رکھتی، اگر انہیں درس دینا چاہیں تو وہ گھر بلا کے جمع کر کے انہیں درس دے سکتی ہیں، کیا یہ ریاکاری میں شامل تو نہیں ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، میں بھی جواب لیتا ہوں، سر فرمائیے۔ جی بیٹا، درس آپ اپنے گھر میں دیں یا ان کے گھر میں جا کر دیں، ریاکاری تو دل کا معاملہ ہے آپ کا، کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ اگر تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتی ہیں تو پھر تو بہت اچھا ہے جی، اور اگر آپ یہ کر رہی ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں گے، میرے والدین خوش ہو جائیں گے، میری علاقے میں شہرت ہو جائے گی، واہ واہ ہو جائے گی کہ بچی بہت محنتی ہے جی، بچی بہت پڑھی لکھی ہے جی، بچی بہت دن کی خدمت کر رہی ہے، تو یہ نیت کے اعتبار سے ہوگا، تو گھر میں اپنے میں بلائیں یا ان کے گھر میں جائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے دل کے اندر جو نیت ہے آپ کی وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا بعض لوگ مرتد کی سزا یعنی قتل کو اسلام کی طرف سے ذاتی رائے پر پابندی شمار کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جی، جب بندہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذاتی رائے بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے، تو ایسی کوئی رائے جو وہ اسلام کے منافی پیش کرے تو اس پر تو اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، تو مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اسلامی حدود و قیود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرتا ہے، تو جو اسلام کو بندہ مسلمان ہو اور چھلانگ لگا کے اسلامی حدود کے پار جائے گا تو اسلام کہتا ہے کہ بھائی ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے، حوصلہ شکنی کریں گے دوسروں کی بھی، یہ تو نہیں کہ آج مسلمان ہو کل دوبارہ مرتد ہو جائے، دوبارہ بھاگ جائے، تو یہ تو مذاق تھوڑا ہے، اللہ کا دین ہے، سوچ سمجھ کر قبول کریں، اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی تم پر، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی دونس نہیں ہے، تمہیں پورا موقع دیتا ہے سمجھنے کا، سیکھنے کا، آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے مسلمان ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور جب ہو گئے ہیں تو پھر واپسی کی راہ تو اسلام سے پوچھ کر ہی ملے گی آپ کو، تو اس کو ذاتی شخصی رائے پر کہنا کہ پابندی لگا دی، یہ ذاتی اور شخصی رائے نہیں ہے، یہ اسلام کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے نبی کا حق ہے،
تو یہ اسلام کے حق کی بنیاد پر جو اس نے حق تلفی کی ہے یہ اس کی سزا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب کا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا نکلتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری بارک مچ. اللہ فیکم. اور کچھ چیزوں کے بارے میں تصحیح کرنے کا، واضح کرنے کا بھی جزاک شکریہ. اللہ ایک خیر. میسج جائے گا. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. لیجیے یہاں پہ ایک وقفہ ہے. عبداللہ سلمان شاکر صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جب وقفے سے ہم واپس آئیں گے تو ہم نے بہت سی بات کرنی ہے کہ بچوں کو وقت دیں، موبائل آپ کی اولاد نہیں ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.